صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کے مہینے کا آخری حصہ چل رہا ہے اور ان قریب رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کا ہر ایمان والے کو سال بھر انتظار رہتا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ خیر اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور دیگر مہینوں میں اس مہینے کو خصوصی فضیلت اللہ نے دے رکھی ہے۔ اس لیے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان میں عملوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے مبارک مہینہ اس امت کو خاص طور سے دیا ہے، جیسا جمعہ کا دن اس امت کو دیا گیا، سنیچر اتوار دوسری قوموں کو دیا گیا، اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے خاص طور سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے پچھلی امت پر بھی تھے، نماز پچھلی امت پر بھی تھی، زکوٰۃ پچھلی امت پر بھی تھی، اسی طرح روزے بھی پچھلی امت پر تھے، لیکن رمضان کے ایک مہینے کے نہیں تھے۔ ایک مہینے کے روزے اللہ نے صرف اور صرف اس امت کو دیے، اور اس میں بھی اس امت کو اللہ نے سہولت دی، آسانیاں دی۔ پہلے جو روزہ ہوتا تھا، سونے سے پہلے جو کھانا ہے کھا لو، پینا ہے پی لو، سو گئے روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے سہولت دے دی کہ افطار کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اپنی بیوی سے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں صبح صادق تک۔ اب صبح صادق کے بعد روزہ شروع ہوگا غروب آفتاب تک۔ یہ سے اس امت کو سہولت دی گئی۔ تو جس طرح اس مبارک مہینے کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادتوں کا اجر و ثواب اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اس مہینے کا تعلق دین کی محنت سے بھی ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان لڑائی، جس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کی بنیاد کو پختہ کیا اور کفر کی ساری بنیادوں کو اللہ نے ہلا کر رکھ دیا، جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر رمضان مبارک کے مہینے میں ہوئی۔ ایک طرف چند مسلمان ہیں مٹھی بھر، اور ایک طرف سارے اسلحہ سے لیس بڑے طاقتور جوان مرد لوگ موجود ہیں، اور یہی موقع تھا جب اللہ کے نبی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعا میں مشغول، اور فرط محبت میں اور اللہ کے عشق میں اور اللہ سے تعلق میں آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے کہ آپ یوں کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو بھی سروئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ادھر آپ دعا میں مشغول تھے تو جس کو قرآن یوں کہتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ نبی جب آپ دعا کر رہے تھے اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے آپ کی مدد کے لیے آسمان سے 1000 فرشتوں کو اتارا ہے۔ دوسروں کی تعداد بھی 1000 تھی، تو اللہ کے نبی کی دعا پر اللہ نے اعلان کیا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ادھر آپ نے اپنا پورا سرمایہ لا کر میدان میں کھڑا کر دی، یہ محنت کی ایک شکل تھی، اور دوسری محنت وہ دعا کی شکل میں تھی کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ایسی عاجزی، ایسی انکساری اور ایسی تواضع اور ایسی لجاجت کہ آپ کے بدن مبارک کی چادر گر رہی ہے اور حضرت ابوبکر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، بس کیجئے۔ اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے اسلام کے پھیلنے کے اور کفر کے ختم ہونے کے اللہ نے اس دن فیصلے کیے، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ 313 یا 17 1000 پر کیسے غالب آئے اور کفر کو کیسا ذلیل ہونا پڑا، اور اللہ نے اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو بلند کیا۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہی تھا۔ دوسری عظیم الشان لڑائی فتح مکہ ہے جو رمضان ہی کے اندر ہوئی۔ آپ فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو رہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی کہ مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہونا۔ یہی تو مکہ تھا جہاں ایمان والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اور آپ فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور عاجزی انکساری کا یہ حال ہے کہ آپ کا سر مبارک کجاوے کی لکڑی سے ٹک رہا ہے، لگ رہا ہے، اور آپ کی زبان مبارک پر الفاظ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ حزب الاحزاب وحدہ۔ اے اللہ، تو ہی اکیلا معبود ہے، تو نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے وعدے کو پورا کیا، اور دشمنوں کے لشکر کو تو نے شکست دی۔ یہ 2 واقعے رمضان کے اندر ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ غزوہ بدر سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی محنت کے لیے اور دین کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا۔ اس لیے مولانا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے
ہماری جانوں کے قیمتی ہونے نے دین کو دنیا میں پھیلنے سے روک دیا ہے۔ جب ہم اپنی جانوں کو بے قیمت سمجھ کر دین پر لگائیں گے تو اللہ دین کو دنیا میں زندہ کرے۔ سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مقابلہ ایسا ہے جیسا شیر اور بکری کا، لیکن صحابہ نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنی کسی چیز کو بھی اہمیت نہیں دی، بلکہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ حالانکہ اس میدان میں لڑنے کے لیے اسلحہ چاہیے، لیکن بعض وہ ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بعض وہ ہے جن کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، بعض وہ ہے جنہوں نے پتھر جمع کر لیے ہیں، لیکن سب کی تمنا یہ ہے کہ ہماری جان اگر جاتی ہے چلی جائے، ہم تو شہادت کے تمنا ہی ہیں، متمنی ہم شہادت کے۔ اس جذبات کے ساتھ صحابہ میدان میں آئے۔ یہ ہو گئی محنت کی ایک حد، یہ ہو گئی قربانی کی ایک حد۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی دعا میں لگے ہوئے ہیں اور صحابہ بھی سب اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو پھر اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے اسباب کے خلاف، ظاہری شکل و صورت کے خلاف اللہ نے وہ کامیابی دلوائی کہ جس کی مثال اللہ نے قیامت تک کے لیے قائم کر دی۔ اس میں ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم دین کی محنت میں اپنی جان کو بے قیمت سمجھ کر اس دین کی محنت کے لیے اپنی جانوں کو لگائیں، اپنے مالوں کو، اپنی عزت و آبرو کو، اپنی ساری چیزوں کو لگائیں۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے، قبولیت کی ساعتیں ہوتی ہے، اس لیے خوب ہمارا اللہ کے سامنے رونا اور دھونا، خوب اللہ کے سامنے مانگنا ہو، ایسا رونا، ایسا مانگنا، عاجزی انکساری کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، اور اللہ کو ساری چیزوں کا مختار سمجھ کر کہ تو ہی کر سکتا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر اس طرح جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فیصلے اسلام کی سربلندی کے اور اسلام کی سرفرازی کے اور باطل کے ختم ہونے کے، وہ اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ، اسی قدرت کے ساتھ موجود ہے، وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ کمیاں ہمارے طرف سے، ہماری محنت میں بھی کمی ہے اور ہمارے مانگنے میں بھی کمی ہے۔ اس لیے اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اپنی محنتوں کو بڑھانا ہے، اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے اور اپنی دعاؤں کے اندر بھی اضافہ کرنا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اور فتح مکہ سے سبق ملتا ہے، کام ہو گیا، اسلام روشن ہو رہا ہے، نتیجہ محنت کا سامنے آ رہا ہے اور کام میں ترقی ہو رہی ہے، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب یہ موقع آ گیا اور فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، کام پھیل چکا ہے، کام کی راہیں کھل چکی ہے، رکاوٹیں ختم ہو چکی، تو اس وقت یہ نہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ، اے اللہ یہ ہم نے نہیں کیا، تو نے ہی کیا، یہ سب تیرے ہی کرم سے ہوا، یہ سب تیرے ہی فضل سے ہوا، اس میں اترانا نہیں، بلکہ عاجزی انکساری اتنی ہے، اتنی عاجزی انکساری ہے کہ آپ کا سر مبارک ہودج کی لکڑی سے لگ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کسی نے اعلان کر دیا، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج تو قریظی کا دن ہے، آج تو کعبے میں خون بہانا حلال کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے،
الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو عین رحم و کرم کا دن ہے۔ یہ نہیں کہ جب ہمارا ساری چیزیں ہو جائے، ہماری اللہ شان و شوکت بڑھا دے تو ہمارے اندر بدلے کا جذبہ ہو، کہا نہیں، اب اور درگزر کا معاملہ ہو۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ دو واقعات جو عظیم الشان واقعات ہیں، یہ ہمیں کچھ سبق دیتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ دیتے کہ ہماری قربانیاں رمضان کے مبارک مہینے میں بڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ ہماری عبادتیں بڑھتی ہے، تلاوت نہیں تھی تلاوت ہو رہی ہے، روزہ نہیں تھا روزہ ہو رہا ہے، نوافل نہیں تھی نوافل ہو رہی ہے، تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، ذکر اور فکر ہو رہا ہے، لیکن دین کی محنت کا اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ہماری دین کی محنت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اسی طرح دعاؤں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ خصوصاً ایک ہمارے لیے بہت سنہری موقع ہے۔ اگر رمضان میں محنت کی صحیح ترتیب قائم ہو گئی اور رمضان کے مبارک مہینے میں محنت کا صحیح نظام قائم ہو گیا اور قربانیاں وجود میں آ گئی تو ہم دیکھیں گے اس کے اثرات 11 مہینے پر پڑے گے۔ اس لیے کہ رمضان مبارک مہینہ ہے ہی ایسا کہ اس کے اثرات 11 مہینے پڑتے ہیں۔ جس طرح حج کے اثرات پورے عالم پر پڑتے ہیں کہ سارے عالم کے لوگ حج کے موقع پر جاتے ہیں، ان کی عبادتوں کے، ان کے اعمال کے، ان کے اخلاق کے، ان کے رونے دھونے کے، ان کے ارکان حج کو صحیح ادا کرنے کے جو اثرات ہیں وہ سارے عالم پر پڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے رمضان کے مبارک مہینہ عبادت میں، دعاؤں میں، دین کی محنت میں، اخلاق میں، ہمدردی اور خیر خواہی میں اگر ہم نے لگا دیا تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارے 11 مہینے بھی اسی طرح ہوئے۔ اس لیے مستقل ہمارے بڑوں کے طرف سے خطوط آتے ہیں کہ ہم اپنے رمضان کے اندر محنت کی ترتیب بنائیں، رمضان میں محنت کو بڑھائیں، دعاؤں میں اضافہ کریں، اس لیے کہ مبارک مہینے کی ہر ساتھ ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی۔ ایک اللہ کا حکم مزید رمضان کے مہینے میں زائد آ جاتا ہے، وہ ہے روزہ، اور روزے کی صفت ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا۔ روزے کی خاصیت، روزے کی صفت ہی یہ ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور متقی کا گھر تو سوائے جنت کے اور کوئی بھی نہیں۔ تو بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آیا ہے، کچھ دینے کے لیے آیا ہے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ترقی دلوانے کے لیے آیا ہے۔ عبادت کا ثواب تو بڑھ ہی جاتا، سب جانتے ہیں کہ ثواب کہاں ملے گا، بولو، ارے کہاں ملے گا ثواب؟ دنیا میں۔ لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا؟ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ مومن کے لیے دنیاوی اعتبار سے ترقی کا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ترقی کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، یہ مہینہ غمخواری کا ہے، ہمدردی کا اور غمخواری کا۔ تو کیا ایک ہی مہینے میں ہمدردی ہے، ایک ہی مہینے میں غمخواری ہے؟ کہ نہیں، اسلام کی تو یہ خاص طور سے حکم ہے، تاکید ہے کہ یہ ہر وقت ہمدردی اور خیر خواہی کرے۔ لیکن بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے اس اہتمام کی وجہ سے کہا کہ رمضان میں تو خاص طور سے ہمدردی اور غمخواری میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے فضیلتیں سنائی ہے کہ کوئی اگر کسی کو افطار کروا دے، صحابہ نے کہا ہمارے پاس کہاں اتنا ہے کہ افطار کروا دے،
کہ ایک گھونٹ لسی ہی صحیح، یہ ترغیب دی ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ ہمارے لیے بہت سارے پیغام لے کر آیا ہے۔ ایک تو یہ عبادتوں کی کثرت ہو، دوسرے یہ کہ دین کی محنت کی کثرت ہو، تیسرے یہ کہ دعاؤں کی کثرت ہو۔ دین کی محنت بھی خوب ہو، دعائیں بھی خوب ہو، اور عبادتیں بھی خوب ہو، کہ تلاوت ہے، ذکر ہے، نفل نمازیں ہے، تہجد ہے۔ اسی طرح ایک عبادت اور ہے رمضان میں، کون سی؟ اخیر عشرہ، جس کا اعتکاف کیا ہے؟ سب سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف کا بھی اہتمام ہو، اپنی اپنی مساجد میں ہم اعتکاف کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک میں کئی جگہ خانقاہیں چلتی ہے، اللہ موقع دے تو اس میں شرکت کریں۔ بزرگوں، دین کی جتنی محنتیں ہیں اور دین کی محنت کے جتنے شعبے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ دین کا کوئی شعبہ دین کے شعبے کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ جو واقعتاً دین کے شعبے ہیں اور دین کی محنت کے جتنے شعبے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں، مقابل نہیں۔ ہمارا اپنا تعلق رمضان کے مبارک مہینے میں ایسی خانقاہیں جہاں خانقاہیں قائم ہیں، مسجدیں لگتی ہیں، اس میں بھی ہماری شرکت ہونی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ بنائیں۔ تو بہرحال بزرگوں، یہ رمضان مبارک مہینہ، اس مہینے میں ہمیں اپنی محنتوں کو بڑھانا ہے۔ بڑھائی کے بھائی، اپنی عبادتوں کو بڑھانا ہے، اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے، اپنے اندر ہمدردی خیر خواہی کے جذبے کو بڑھانا ہے۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کھانے میں اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے، برکت۔ تو ہمارے کھانے میں بھی برکتیں ہیں، ہماری دنیا میں برکتیں ہیں۔ اس لیے مسلمان رمضان میں جتنا کھاتا 11 مہینے میں کبھی نہیں کھاتا۔ ایک مہینے جتنے ایٹم کھاتا 11 مہینے کھاتا نہیں۔ تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب رزق بڑھا دیا جا رہا ہے، برکتیں ڈال دی جا رہی ہے، عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جا رہا ہے، تو پھر ہم اپنی محنت کو نہیں بڑھائیں؟ بھائی محنت کو بڑھائیں گے نا، اپنی محنتوں کو بھی بڑھانا ہے، اپنی دعاؤں کو بھی بڑھانا ہے، اپنی عبادتوں کو بھی بڑھانا ہے۔ آج کل بہت سارے مشغلے ایسے ہو گئے جس میں امت کا بہت سارا وقت ضائع ہو رہا ہے، بہت سارا وقت۔ ایک تو وہ آ گیا موبائل، گھنٹوں گزر جاتے بیٹھے بیٹھے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتنے نوجوان ہیں پوری رات ان کی گزر جاتی، اور یہ 11 مہینے میں نہیں، رمضان میں بھی ہوتا ہے۔ رمضان میں بیٹھے رہتے، رات اتنی عبادت کی، اتنی قیمتی راتیں، لیکن کہاں گزر رہی؟ ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، چوکوں پر، آٹو پر، امت ادھر وقت گزار رہی ہے، خاص طور سے نوجوان۔
مسلم محلے میں رات میں چلے جاؤ چاہے 2 بجے. ایک مرتبہ ہم ہی آئے تھے 2 بجے رات کو، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ابھی رات ہوئی نہیں ہے، دن ہی کی. تو یہ سارا لاابالی پن جو ہے یہ ہماری محنت کی کمی کی وجہ ہے. ہم اگر محنت کر لیتے تو ان کے اوقات مسجدوں میں گزرتے، یہ اپنے اوقات کو بازاروں میں نہ گزارتے. حالانکہ ہم 12 سنتے رہتے ہیں. دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں ہیں. اور سب سے بری جگہ بازار. لیکن امت کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے، امت کا دل بازار میں لگ رہا ہے. یہ ہماری اپنی محنت کی کمی ہے بزرگوں، ان کا قصور نہیں ہے. ہم نے صحیح طریقے سے بات ان کو نہیں پہنچائی، اور ہم نے بات پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے ان کے سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ ہماری محنتوں کو بڑھانے کا مہینہ ہے. اسی لیے ہم اپنی محنتوں کو بڑھائیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی رمضان میں 10 دن کی جماعتیں بنائیں الگ سے. یہ نہیں کہ 10 دن لگا دیے تو چلا معاف کا نہیں. ہم 10 دن کی جماعتیں بنائیں، عشرے کی جماعتیں بنائیں، خاص طور سے رمضان. اور 3 روز کی جماعتیں خوب نکالیں. اللہ توفیق دے تو چلے 4 مہینے کی جماعت بناؤ. لیکن ابھی ہم لوگوں نے کل ہی جوڑ کیے تھے امراوتی میں، پورے ضلع کا مشورہ رکھے. اس میں تشکیلیں ہوئی کہ بھائی عشرے کی جماعت کون بنائے گا. ہر عشرے میں 3 دن کون لگائے گا. 3 عشرے آتے ہو 3 مرتبہ 3 دن لگا. کچھ کام تو بڑھنا چاہیے رمضان میں، ورنہ پرانی روش پر ہم رہیں کہ 2 3 مہینے ہو گئے 3 دن نہیں لگ رہے. اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اپنے کام کو بڑھانا، اپنی محنتوں کو بڑھانا. عشرے کی جماعت بناؤ. ہر عشرے میں ہمارے ذمہ دار ساتھی 3 دن لگائے. کم سے کم رمضان میں 2 مرتبہ تو 3 دن لگنا چاہیے. کیوں بھائی لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ اور روزانہ محنتوں کی ترتیب عام دنوں کے اعتبار سے 2.5 گھنٹے، لیکن رمضان میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے. وقت بہت ہے ہمارے پاس، لیکن کمی ہے ترتیب بنانے کی. ترتیب اگر بن گئی تو ساری چیزیں آسان ہیں. رمضان میں ہماری محنت پہ اضافہ ہونا چاہیے. تو ذرا اس کے لیے بتاؤ تو عشرے کی جماعت کون بنائے گا؟ بات چلتے رہیں گے، تشکیل بھی ہوتے رہیں گے. بولو بولو کون بنائے گا عشرے کی جماعت؟ ہمارا حضرت کیا نام جی؟ علی بھائی، اللہ قبول فرمائے. اور بولو اور کون بنائیں گے؟ اور کون بنائیں گے؟ اچھا اگر عشرے جماعت بن گئی تو جائیں گے تو صحیح آپ عشرے میں. کون جائے گا؟ ایک تو ہے کہ جماعت کون بنائے گا، ایک یہ ہے کہ کون جائے گا عشرے میں. بولو ہے کسی کا ارادہ؟ کھڑے رہے. حارث، ماشاء اللہ. حارث اور کون جائیں گے؟ اچھا ہے تو چھٹیوں کے دن ہے، اسکولوں کی کالج کی چھٹی ہے.
مولانا عبید اللہ صاحب کی جماعت محنت کرے. اچھا چلو، رمضان میں 3 مرتبہ 3 دن کون لگائے؟ ہر عشرے میں 1 مرتبہ 3 دن، 3 عشروں میں 3 مرتبہ 3 دن. بولو 3 مرتبہ. اچھا 2 مرتبہ سبھی لگائیں گے نا؟ ذرا کون کون لگا کے بولتے ہو تم؟ پورے رمضان میں 2 مرتبہ 3 دن. ماشاء اللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 اور بولو 2 مرتبہ تو سب نے لگانا چاہیے. بزرگوں ایک کام ہے، اللہ نے کام دیا ہے، کام کی قدر کر لے. اور کام کرنے سے ہوتا ہے. باتوں سے باتیں وجود میں آتی، کام سے کام وجود میں آتا. حضرت مشیر خان صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی کام کو ہاتھ پیر نہیں ہے کہ کام چلے گا، ہم چلیں گے تو کام چلے گا، ہم رک جائیں گے تو کام رک جائے گا. ہمارے چلنے پر ہے، اس لیے ہمارے ہاں حرکت ہے. اصل کیا ہے؟ حرکت. بولتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. ہمارے یہاں حرکت ہے، متحرک ہے، متحرک رہے. حرکت کے بغیر کام نہیں ہوگا. بدن کی حرکت ختم ہو جائے، خون حرکت کرنا بند کر دے، دل حرکت کرنا بند کر دے، سارے معاملے چوپٹ ہو جائے. ہم اگر دین کی نسبت پر حرکت کرنا بند کر دیں گے تو پھر یہ بھی جام ہو جائے گا. صحیح. اسی لیے حرکت ہونا چاہیے، چلنا پھرنا. ہمارے جو محنت ہے وہ محنت باتوں کی نہیں ہے. حضرت یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے یہاں تو بیان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا جسم میں زبان کا حصہ ہے. کتنی لمبی ہے زبان؟ ہے 2-3 کلو فٹ کی کا. جس طرح جسم کے اندر زبان کا حصہ ہے نا، اسی طرح ہمارے کام میں بیان کا اتنا ہی حصہ ہے. باقی تو ہمارا کام محنت کا ہے، چلنا پھرنا. یہ ہماری محنت ہے. محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. اللہ کے نبی مکے میں گھومے، گلیوں میں گھومے، کوچوں میں گھومے، بازاروں میں گھومے، مینا میں، مزدلفہ میں، طائف میں. آپ گھومتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے. صحابہ گھومے. یہ تو محنت ہماری حرکت کی ہے. اگر ہماری حرکت بند ہو جائے تو ہمارے دین میں جمود آ جائے. اسی لیے آپ دیکھو سارے اللہ والے گھومتے رہتے دنیا، چاہے مدارس والے ہو، خانقاہ والے ہو، دعوت و تبلیغ والے ہو. ایک حرکت ہے مستقل. یہ حرکت ختم ہونے پر نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے اور ہمارے دین کا بھی نقصان ہے. اس لیے ہمیں حرکت کرنا ہے، چلنا پھرنا ہے. اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، بیرون میں. اس لیے مولیہ صاحب رحمۃ اللہ نے حرکت کا ایک نظام چلایا. اپنے محلے کی مسجد سے لے کر دنیا کے دوسرے ملکوں تک کہ ہم حرکت کرتے رہے. آج جو دینداری نظر آ رہی ہے دنیا میں، یہ اس حرکت کی برکت سے ہے کہ جب یہ حرکت ہوتی رہی اور دین کی نسبت پر لوگ چلتے رہے، پھرتے رہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتے رہے اور قربانیاں دیتے رہے، تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین آیا، دین کا شوق پیدا ہوا، زندگیاں بدلی. اس
اسلامی لباس آیا، اسلامی چہرہ مورا آیا، سروں پر ٹوپیاں آئی، چہروں پر داڑھی آئی. یہ برکت ہے سب اس حرکت کی. اگر اس حرکت کو ہی چھوڑ دیں بزرگوں تو اتنا بڑا جو خیر دنیا میں وجود میں آیا ہے، یہ خیر سے امت محروم ہو جائے گی. اس لیے ہمیں حرکت کرنا ہے، محنت کرنا ہے. روزانہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہمیں محنت کرنی ہے، بہت ضروری ہے. اس محنت سے ہمارے اندر بھی دین باقی رہے گا اور دوسروں کی زندگی میں دین کے آنے کی اللہ راہیں اور شکلیں پیدا کرے. اس لیے بزرگوں ہم محنت کریں، چل پھر کر اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے علاقوں میں رمضان میں سفر کریں، چلے پھرے بستیوں میں دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، اللہ کی نسبت پر. رشتہ داریوں کی نسبت پر تو جاتے ہیں، شاہدی کی نسبت پر جاتے، منگنی کی نسبت پر جاتے، عقیقے کی نسبت پر جاتے، وہ ایک الگ چیز ہوگی. لیکن ہمیں دین کی نسبت پر گھومنا ہے، دین کی نسبت پر جانا ہے، اپنے بھائیوں کی خوشامد کرنا ہے، منت سماجت کرنا ہے. کوئی کڑوی کسیلی کہے برداشت کر لو، جواب نہیں دینا، برا نہیں ماننا. کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کرے اس کو سینے سے لگاؤ، اس کے لیے دعا کرو. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، دین محمدی نے ہمیں سکھایا ہے. کوئی کتنا ہی کچھ بھی کرے. ہمارے امیر صاحب سر کہتے تھے دیکھو لوگ تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے، تم نے مت بچھانا، تم نے ہٹا دینا. اگر تم نے بچھانا شروع کر دیے تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. تو ہمیں نہیں کرنا ہے، یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے لیے کرنا ہے. اور 2 واقعے ہمارے سامنے آ گئے. اپنے آپ کو لگانا ہے، کھپانا ہے، مٹانا ہے. اور اگر اس لگانے اور کھپانے مٹانے پر اللہ دے دے تو اترانا نہیں، اور زیادہ عاجزی ان کے ساری اپنے اندر پیدا کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا کہ اللہ تو نے کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم سے نہیں ہوا. اور ہم تو پہلے دن سے کہتے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو، اللہ کی. تو جب وہی کر رہا ہے، اسی نے سب کچھ کیا، تو پھر یہ کہنا کہ میں نے بھی کچھ کیا، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. اس لیے بھائی سب عزم ارادے کریں، سب نیتیں کریں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں محنت کرنی ہے. کریں گے بھائی، روزانہ کی محنت بھی، اور مہینے میں جو رمضان میں خاص طور سے 2 مرتبہ 3 دن لگانا ہے اس کی بھی فکر، اور اپنے مسجد کو آباد کرنے کی فکر. اپنے مسجد کو آباد کرنے کی فکر. مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے. آپ دیکھو رمضان میں مسجد بھری رہتی، کیسی رونق لگتی، کتنا سکون لگتا. عام آدمی بھی اللہ کی رحمتوں کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے اور اپنے دل میں سکون محسوس کرتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ مسجدیں بھری ہوئی. اور محنت کرنے والوں کے لیے تو اتنی آسانی ہے کہ اگر محنت ہم دن پر لے لیں تو ہمیں اب لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ خود بخود مسجد میں آتے ہیں، ہم مسجد ہی کے اندر ان سے دین کی بات کرنا شروع کرتے ہیں. قلوب نرم ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں. رمضان میں لوگ خود بخود مساجد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں،
تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح میں قرآن کو سنتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں. یہ تو ماحول پہلے سے بن چکا ہے. اس لیے اگر اس ماحول سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے مسجد کے اندر اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر کے کہ بھائی مسجد میں لوگ آ رہے ہیں، سلام کرو، خیر خیریت پوچھو، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرو اور پھر دین کی بات شروع کر دو. غور سے سنیں گے آپ کی بات کو. ایک تو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اٹھائیں گے بھائی، کریں گے محنت، ہاں سب کریں گے. کون کون کرے گا؟ سر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ماشاء اللہ. بڑی مسجد ہے، ہلکے بنا بھائی. یہ دو ساتھی اس حصے میں محنت کرتے، یہ حصے میں جو ساتھی آئیں گے ان سے بات یہ کرے، یہ دو ساتھی ادھر اس سے بات کرے. یہ ایکسٹرا محنت ہے، باہر کے 2.5 گھنٹوں کے علاوہ اس میں بھی لے سکتے، اس کو کوئی منع نہیں ہے. لیکن محنت کی کچھ نہ کچھ شکلیں ہو، کچھ ترتیب بنے. بس یہ ہے کہ ہم اپنے دل پر لے لیں کہ ہمیں محنت کرنا ہے. انشاءاللہ اگر ہماری رمضان میں صحیح طریقے پر محنت ہو گئی تو ہم 11 مہینے اس کے اثرات اپنی نظروں سے دیکھیں. مسجدیں آباد رہتی ہے، مسجدیں کھل رہتی ہے، تلاوت سے، ذکر سے، نمازیوں سے. کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بالکل گناہ چھوڑ دیتے. 50 لوگ ایسے ملے جو طے کر لیتے بھائی رمضان میں کچھ نہیں کرنا ہے بس. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں اپنا کاروبار ہی بند کر دیتے کہ نہیں رمضان میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس روزے رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے. 50 لوگ ایسے ہیں جو ترتیب بنا لیتے پہلے ہی، نہیں بھائی اپنے کو رمضان بھر تو کچھ نہیں کرنا ہے، بس مسجد ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور ہم ہیں. تو یہ ذہن پہلے سے بنے ہوئے ہیں. اب تھوڑا سا اس میں ہم کو اور محنت کر کے اس کو ذہن بنا دینا ہے، ان کے ذہن میں بات ڈال دینا ہے. دین کی محنت کی بھی ایک ترتیب ہے جیسا دنیا میں چل رہی ہے، کیوں نہ ہماری شرکت اس محنت میں ہو جائے. انشاءاللہ بہت کام کریں گے بھائی. جی ہو گیا. ہاں رمضان میں مشورہ ویسا کب ہوتا آپ کا مشورہ؟ ہفتے والے مشورہ بدھ کے دن کب؟ عشاء کے بعد. رمضان میں کب ہوگا؟ ایک ہی دن میں دونوں کام نپٹ گئے. ٹھیک بھائی. جمعرات کے دن عصر کے بعد ہفتے والی اجتماع ہوا کرے گا، اس میں بات ہوگی، اس میں تشکیل ہوگی، اور مغرب کے بعد مشورہ ہوگا. جگہ بتا دیں گے. اور اپنا افطاری جو گشت ہوتا ہے محلوں کا وہ کب ہوتا ہے؟ پہلے سے ہی ماحول. عصر سے پہلے گشت ہوگا، عصر کے بعد بات ہوگی. ٹھیک ہے. اور رمضان میں الحمدللہ ہماری مسجدوں میں ابھی ہم کو تقاضے آ رہے ہیں. ایک تو مسجد تقاضے آئے کہ بھائی رمضان میں ہماری مسجد ایک دن بھی خالی مت رکھنا جماعت. رمضان پر ہم کو جماعت چاہیے. تو رمضان میں جماعتیں اسی آتی بھی کثرت سے، اس لیے جماعتوں کا ساتھ دینا، جماعتوں کی خدمت کرنا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. اس میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا میرے خاندان کا آیا تو اکرام کروں، خاندان کا نہیں آیا تو نہیں کروں، میرے قبیلے کا آیا تو اکرام کروں، میری پارٹی کا آیا تو اکرام کروں، میرے علاقے کا آیا تو اکرام کروں. ایسا ہے کہ عموم ہے، عموم. مہمان مہمان ہے، چاہے رشتہ دار ہو چاہے نہ ہو، علاقے کا ہو چاہے نہ ہو، خاندان کا ہو چاہے نہ ہو، ہم سے نسبت ہو چاہے نہ ہو، اگر وہ مہمان ہے تو مہمان ہے. اس کا اکرام اس آدمی پر جس کے بارے میں اللہ کے دن فرما رہے کہ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یہ صفت جس کے اندر ہے وہ اکرام کرے. جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے گا. اس لیے رمضان میں جو جماعتیں آئے، اسی طرح بہت سارے مدارس کے علماء بھی آتے، حفاظ بھی آتے، سفراء بھی آتے، یہ بھی مہمان ہیں ہمارے. ان کا بھی اکرام ہمارے ذمے ہے. اس لیے مہمانوں کا اکرام، آنے والی جماعتوں کا اکرام ہو، ان کا استعمال بھی ہو، ان کا استعمال بھی ہو. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بستی سے جماعت ہا ہا کر کے نکل جائے تو اس بستی کے لیے وبال آنے کا خطرہ ہے. یہ اس بستی کے لیے خیر کی علامت نہیں ہے. جس بستی سے اللہ کی نسبت پر آنے والے ان کا دل دکھا ہو اور دل دکھ کر نکل جائے. مہمانوں کا اکرام ضروری، آنے والی جماعتوں کا خوب رمضان میں اکرام ہو، استعمال بھی ہو، استقبال بھی ہونا چاہیے سب کا بلا امتیاز. کریں گے بھائی فکر؟ معذرانہ دعا تو کرا